آنچ آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ ہم، تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے ناظرین ہیں سب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش اور سبز شاداب رکھے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹاپک، جس کا عنوان تھا کہ ہمیں اپنی زبان کا استعمال کس طرح سے کرنی چاہیے، لیکن پھر میں آپ لوگوں کی دعا سے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہیں پہ بریک لگا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے اور ارشاد فرما رہے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بڑھاپے کے عالم کو پہنچ جائے، تو اس کو اف بھی مت کہنا، اور اس کے آگے عاجزی کی بازو بچھا دینا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کے والدین کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کی وفاداری کرو گے، ان کی بات کو مانو گے تو تم جنت کے حقدار بنو گے۔ اگر ان کے ساتھ نافرمانی کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، غالباً یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا۔ ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس کی ماں کی شکایت کی۔ نوجوان کو غصہ آیا، وہ غصے کی حالت میں اپنی ماں کو مارنے کے لیے گیا۔ وہ بیچاری بوڑھی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے کی حالت میں تھی۔ یہ نوجوان غصے میں گیا، ماں کے گردن پہ پیر رکھا، اتنی زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی، یعنی کہ ماں مر گئی۔ اس کے بعد یہ نوجوان اور چچا زاد دونوں بھائی مل کے قبر تیار کیے۔ پھر قبر تیار کرنے کے بعد دونوں قبر کے اندر داخل ہوا۔ چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے باہر آ گیا۔ جب یہ نوجوان قبر سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگا تو قبر نے اسے دبوچ لیا۔ بہت سارے لوگ اس نوجوان کے لیے دعا کرنے لگے، آخر کار کسی کی دعا کارگر نہ ہوئی، نوجوان کو بھی اسی قبر کے اندر مٹی دے دیا گیا۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت و مرحمت فرمائے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، پھر اچانک مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ اللہ کے ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان مختصر سی بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت و مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔